قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، یہودیاں نے حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا پتر آخیا سی، انہاں آخیا اللہ دے بیٹے نے، یہ 100 سال فوت ہوئے نے پھر زندہ ہو گئے نے، یہ خدا دے پتر نے۔ یہودیاں نے عزیر نو خدا دا بیٹا قرار دے دیتا، چنانچہ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماندے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیاں نے آخیا عزیر اللہ دے بیٹے نے، یہودیاں نے عزیر علیہ السلام نے خدا دا پتر بنا دیتا۔ اگوں آئی واری عیسائیاں دی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا دا بیٹا بنا چھڑیا۔ یہودیاں افراط و تفریط تمام امتاں وچ موجود ہے، یا افراط ہے یا تفریط ہے، یا کہ اپنے نبیاں نو قتل کرتے ہیں، یہودی قتل کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرمانے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اے نبیاں نو ناحق قتل کرتے ہیں۔ افراط ہوندی ہے تے قتل کرن تے آ جاندے نے، نبیاں نو قتل کرتے ہیں تے ایک پاسے عالم ہے تے جے محبت بھی چاہتے ہیں تے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت زکریا علیہ السلام تے آرا چلاون والے یہودی، عیسیٰ علیہ السلام نو سولی تے چاڑن والے یہودی، ایک پاسے نبیاں تے آرے چلائی جاندے نے، سولی چاڑی جاندے نے، تے دوسرے پاسے کہندے نے عزیر اللہ دے پتر نے، اللہ دے بیٹے نے۔ عیسائیاں بھی آخیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، تے ثبوت یہ کہ جی بغیر باپ سے پیدا ہوئے۔ یہ جو پہلے امتوں کا کردار، ہوں کردار دیکھو امت محمد مصطفیٰ دا، حضور دی امت کا کردار دیکھو۔ رحمت للعالمین دی پوری امت تاریخ شاہد ہے، سیدنا ابو بکر صدیق تو لے کے اج تک پوری امت کا مشاہدہ کر کے دیکھ لے، کوئی امتی، کوئی فرقہ، کوئی طبقہ، کوئی جماعت، حضور دی امت بھی آخر 73 فرقے پیدا ہونے نے، کوئی فرقہ نبی پاک دی امت دا ایسا دس دے جڑا نبی پاک نو اللہ دا بیٹا قرار دیندا ہوئے۔ عقیدت دا عالم ہے، ہاتھ چومن والی امت، پیر چومن والی امت، مٹی چومن والی امت، کوئی امتی رحمت للعالمین نو خدا دا بیٹا کہنے واسطے تیار نہیں، بلکہ بچے بچے دی زبان تے ہوئی ہوندا ہے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بچہ بچہ کہندا ہے عبدہ اللہ دے بندے نے، عبدہ اللہ دے بندے تے رسول نے۔ پہلیاں امتاں نبیاں نو رب دے پتر بناندیاں رہیاں، 1400 سال بیت گئے نے، اج تک کسے امتی نے حضور دے بارے وچ غلط نظریہ نہیں رکھیا۔ ہر امتی دا اے ایمان ہے کہ کملی والا محتاج ہے، خدا محتاج لے گئے، کملی والے بندے نے، خدا حضور دا خالق ہے۔ یہ خوبی ہے امت مصطفیٰ دی مجموعی طور سے۔ بلکہ میں کہا اللہ تعالیٰ دا بھی نظام ہے نا قدرت دا، ایک ٹولا ہی اللہ نے ایسا امت پیدا کر چھڑیا جڑے ہر ویلے ابد ابد دی رات لائی رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امت کا ایک توازن رکھنا ہے نا، ایک ٹولا انگوٹھے چومن والا ہے تو ایک ٹولا میرے بندے نے بندے نے بندے نے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتا ہے ٹولا تاکہ عقیدت وچ سنی ود کے کدھر شرک نہ کر بیٹھے، انہوں دی آواز یہ کنا وچ پیندی رہے تو محمد مصطفیٰ نو خدا دا بیٹا کوئی نہ کہہ سکے۔ یہ حضور دی امت کا کمال ہے۔ اور دیکھو کمالات سرکار دو عالم دی امت دا مزاج دیکھو، اے جڑے عیسائی نے، جڑے احباب تاریخ کا مطالعہ شغف رکھتے ہیں، انہوں نے پوچھو انگلستان کی تاریخ موجود ہے کہ انہوں نے عیسائیاں نے خود بی بی مریم دی آبرو تے خود تو متلائی۔ عیسائیاں نے، عیسائیاں دا لٹریچر پڑھ کے دیکھو، پروٹیسٹنٹ جڑا فرقہ ہے عیسائیاں دا، پروٹیسٹنٹ فرقے دے بڑے بڑے سکالر انہوں نے آخیا کہ بی بی مریم شادی تو پہلا یوسف دے نال آپ دی منگنی ہوئی سی، یوسف نجار نال، تے منگیتر سن یوسف دیاں، تے شادی تو پہلا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ پروٹیسٹنٹ عیسائیاں دا ایک فرقہ انہوں کا نظریہ ہے
کہ بی بی مریم شادی کو پہلا خاتم بدہن اپنے منگیتر نال ملاپ رکھتی سی. اللہ تعالیٰ معاف کرے، نقل کفر نہ باشا. یہ عیسائیوں کا ایک طبقہ ہے جہاں نظریہ ہے. چنانچہ ہوں بھی یہ عکس ویخ لو، یہ پوری امت موجود ہے. عیسائیوں کے معاشرے میں شادی تو پہلا جڑا منگیتر کا آپس تعلق ہوتا ہے، شادی تو پہلا آزادانہ میل ملاپ ہوتا ہے. لڑکی لڑکا آپس ملتے ہیں، پکنک منان جاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، چھٹیاں گزارتے ہیں کٹھیاں. انہوں نے ابھی ایک دوسرے کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ بحیثیت میاں بیوی ساڈا وقت گزر سکے گا کہ نہیں. تے قانون اس فعل نو جرم نہیں قرار دیتا گیا یورپ. یہ کہتے ہیں کورٹشپ. لڑکی لڑکا آپس میں شادی تو پہلا کچھ وقت گزارتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کا مزاج سمجھ لین، ایک دوسرے کی آدات ویخ لین تو یہاں کی نب جائے. وہ کورٹشپ کے درمیان جڑا ناجائز تعلق ہوتا ہے یہاں جوڑیاں بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں. اور یورپ کا قانون ہے کہ جڑا بچہ کورٹشپ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو پھر لازمن اس کڑی منڈے کو آپس سے شادی کرنی پے گی، وہ پھر شادی سے مجبور ہو جاتے ہیں. یہ کورٹشپ جڑی ہے یہ تصور ظالمہ نے لیا ہے. حضرت مریم تے یوسف جڑی میں گل عرض کی تھی، انہوں نے آخیا کہ شادی تو پہلے مریم تے یوسف کی آپس میں کورٹشپ سی، جہے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ گل کردیا جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. یہ کردار ہے عیسائی امت کا کہ بی بی مریم کی طہارت اور تقدس کے اتنے اتنا بڑا بلیم خود عیسائیاں لگا دیتا. پروٹیسٹنٹ ایک فرقہ عیسائیوں کا انہوں نے اسکالر نے اتوں تک بکواس کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سال عمر سی، جوان سن، این شباب کی عمر ہے. وہ آدھے جی ہو ہی نہیں سکتا انسان شادی کے بغیر رہ سکے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریاں دے نال معاذ اللہ جنسی تعلق رکھتے سن اپنے صحابیاں دے نال. یہ عیسائیاں بکواس کیتے. چنانچہ یورپ کا قانون ہے، برطانیہ میں قانون موجود ہے کہ ہم جنس آپس میں اگر ناجائز تعلق رضامندی نال کرنا چاہتے ہم جنس آپس میں تعلق قائم رکھ سکتے ہیں. یہ یورپ کا قانون ہے. جنسی ہم جنس کا اختلاف جنہوں لواطت تھی اپنی زبان اس کے اندر. یورپ نے لواطت نو قانون کا درجہ دے دیتا ہے کہ انہوں نے ظالمہ بنیاد یہ بنائی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیتا، ہماریاں نال تعلق سن انہوں نے خاتم بدہن. یہ عیسائی امت میں قربان جاوا رحمت للعالمین تیری امت کے کردار کو صدقے یہ اسلام کا احسان ہے. وہ عیسائیوں نے مریم کی آبرو مجروح کر کے رکھ دیتا، حضرت عیسیٰ کی عزت پہ حملہ کیتا. احسان ہے قرآن مقدس کا. سورہ مریم پڑھ کے گئے اللہ تعالیٰ نے محمد کی زبان کے ذریعے بی بی مریم کی طہارت پہ تصدیق دیا، ماں سبق کر دیا. سنو قرآن کے الفاظ. یہ امت عیسیٰ دی جنہوں کہتے ہیں نا کپتر، ایک ہوں نے پتر ایک ہوں نے کپتر. یہ کپتر عیسیٰ علیہ السلام دے جڑے نبیاں نے عیسیٰ کی آبرو مجروح پہ کرتے ہیں، مریم کی عزت داغدار پہ کرتے ہیں. آؤ قرآن کا احسان دیکھو. قرآن نے بی بی مریم کا کیریکٹر بیان کر دیا اللہ تعالیٰ بزبان محمد. سیدہ مریم کی طہارت سنو. قالت انی اعوذ، کس میں آئے تھے بھائی صاحب؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کی خیال ہے جبریل جب بشر بن کے آیا ہوئے گا، میرا وارث دنیا کے تختے میں وہ سونا بشر اس ویلے کوئی نہیں ہوگا. جدو جبریل بشر بن کے آیا ہوئے گا، جدو جبریل پیکرے نور تو بشر وچ متشکل ہو کے آیا، پوری دنیا کے تختے ہوتے جبریل نالوں زیادہ حسین بشر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ فرمانے نے پورا بشر بن کے آیا مریم کو. قدور نوجوان حسن و جمال کا مرکب ویخ کے دل کرتا نظر ٹکے تو تکتے رہو جبریل.
تے نوریاں دا سردار سی نا امام تے مریم کو لایا تے اٹھتی جوانی سیدہ مریم دی پاک پاک دامن طہارت تے تنہائی ہے، کوئی ویکھن والا بھی نہیں، تے جبریل دا حسن و جمال تے کامل بشریت. تے سنو بی بی مریم دی گل، باوجود ہے کہ حسن و جمال دا مرقع بن کے آیا، بی بی مریم نے آخیا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. خبردار آنے والیا میری آبرو تے ہاتھ نہ اٹھائی، میں پاک دامن ہوں، میں پاک دامن ہوں، آبرو مند ہوں، عزت والیاں طاہرہ پاکیزہ. جے خدا دے تیرا ایمان ہے مینوں ہاتھ نہ لائی، میں خدا دی پناہ منگنی ہوں، اجنبی مرد میں خدا دی پناہ منگنی ہوں تیرے کو. جے تو متقی ہے، جو تیرا خدا دے ایمان ہے، خبردار میرے قریب نہ آئی. عیسائیاں نے تے مریم دی آبرو نو تار تار کر چھڑیا، محمد مصطفیٰ دی زبان نے بی بی مریم دی طہارت تے تصدیق دی مہر لا چھڑی. سنو قرآن مقدس، قاری صاحب فرما رہے نے پوری سناؤ سورہ مریم. سیدنا جبریل پہلا سنو نا، جبریل امین جدو آئے تے قرآن چاہتا کہ وہ پنڈوں باہر ہوئے تے کھجور دے رخ نال کنڈ لائی ہے تے کوئی پنڈ دا بندہ بشر نہیں، کلیاں بیٹھیاں تے جبریل آ گئے. سیدہ مریم نے ایک نفسیاتی چیز اجنبی ویکھیا، ڈریاں گھبرائیاں. فطرتی حیا عورت دا زیور ہے، حیا حیا عورت دا زیور ہے. اصل حسن عورت دا حیا وچ، مرد دا حسن بھی حیا ہے، مرد دا زیور بھی حیا ہے. سیدہ مریم پیغمبر دی ماں تے مرقع حسن و جمال تے پیکر عفت تے حیا. بی بی مریم کہندیاں نے اجنبی خبردار میرے قریب نہ آئی، میں پاک دامن ہوں، میرے نیڑے نہ آئی، میں پاکیزہ ہوں، میں طاہر ہوں. وہ جڑا جبریل بشر بن کے آیا ہے انہوں نے جواب سنو. جبریل نے آخیا قال انما انا رسول ربک، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. مریم ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں عام بشر نہیں، میں بشر نہیں، انا رسول ربک، میں تیرے رب دا بھیجیا ہوا آیا ہوں، تیرے رب دا بھیجیا آیا. مریم تیرے رب دا تیرا رب. دنیا نے جو بڑے رب بنائے ہیں نا، کوئی سورج رب ہے، کسی کا چند رب ہے، کسی کا پتھر رب ہے، کسی کا دریا رب ہے. انما انا رسول ربک. مریم میں چند سورج نو رب نہیں سمجھتا، میں وہ بھیجیا ہوں جو تیرا رب ہے، تیرے رب دا رسول ہم بھیجیا ہوا. بی بی جی میں نہیں آیا، میں تمہیں صاف ستھرا پتر دین واسطے آیا. قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لو، یہ کوئی احمد رضا کا ہی ترجمہ نہیں، جہاں مرضی ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. مریم میں تیرے رب دا بھیجیا ہوا وا، لاہب لک لام تعلیل دا آن کا مقصد کی ہے؟ لاہب لک مقصد یہ میں تین صاف ستھرا پتر دین واسطے آیا. بی بی مریم اگوں لجاجت نال کہندے نے کہ اجنبی یہ کنج ہو سکتا ہے. سنو قرآن دیکھو، یہ بھی طہارت کی گارنٹی. بی بی مریم کے لیے لم یمسسنی بشر، اے رب دیا بھیجیا ہوا جبریل، اور مینو پتر کنج دین آیا، مینو تو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لایا. لم یمسسنی بشر، مینو کسی بشر نے مس تک نہیں کیتا. عیسائیاں نے مریم دی آبرو نو تار تار کر کے رکھ چھڑیا کہ یوسف نجار نال ناجائز تعلقات سن مار دینا. احسان قرآن مقدس کا قیامت تک عیسائیاں اسے
کہ قرآن پاک نے بی بی مریم کی عزت اتنے مارا دیتی تے قرآن نے آخیا لم یمسسنی بشر، مینوں کسے بشر نے ٹچ بھی نہیں کیتا، تو پتر کنج دے رہا ہے؟ میں تے پاک کام نا۔ اچھا پھر جبریل اللہ کی گل سنو، میرا پتر نہیں، فرمایا لے احبنی غلامن زکیہ، زکی زکی عربی زبان کہتے ہیں تزکیہ، لفظ جڑا عربی کا تزکیہ، تزکیہ کہتے ہیں پلیت چیز نو پاک کر دینا، پاک ہونا۔ تزکیہ دے وچوں لفظ زکات ہے، اے زکات جڑی مسلمان ادا کرتا ہے، تے زکات دا لفظ نام زکات ہی اس واسطے وے کہ جدو رب دے نام ہوتے اپنے مال وچوں تو مال کٹنا غریب دا حصہ تے زکات نو تا کہندے نے کڈن نال تیرا باقی دا مال پاک ہو جاندا سارا، وچ رہے گا تے پلیت ہی سارا۔ 100 وچ جے 2.5 رلے رہے تے تیرے باقی دے بھی پلیت نہیں، 2.5 وچوں نکلن گے تیرا باقی مال پاک ہو جائے گا۔ زکات کا معنی پاک کرنا، تزکیہ کہندے نے پاکی سکین، اے وچوں اے مزکی تے سکی دا معنی پاک، جہدے وچ گناہ کوئی نہ ہوئے، جہدے وچ عیب کوئی نہ ہوئے، جہدے وچ آلائش کوئی نہ ہوئے، پاک صاف صاف ستھرا۔ یہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف، جبریل نے تے آخیا نا کہ عیسیٰ صاف ستھرے نے، حضور دی شان اللہ نے بیان کی، عیسیٰ دی شان جبریل بیان کر رہے ہیں، کملی والے دی شان اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم۔ عیسیٰ والو جبریل کہتے ہیں کہ عیسیٰ پاک نے، تے رب قرآن کہتا ہے عیسیٰ دے خود پاک سن، کملی والا ہوگا جو پلیتاں نوں پاک کر آیا ہے۔ یزکی انہوں کہنے نے جڑا پلیت نوں پاک کر چھڑے، عیسیٰ خود پاک نے، کملی والے پلیتاں نوں پاک کرنے واسطے آئے ہیں۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں اے امت حضرت عیسیٰ، عیسیٰ دی امت۔ اور سنو عیسیٰ دی امت دا کمال، کیونکہ دنیا میں عیسائیت بہت بڑا مذہب ہے نا اس ویلے، اسلام اور عیسائیت دونوں لاگے دے مذہب نے۔ جدو سولی چڑھنا سی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تے بادشاہ نو جدو تلاش ہوئی حضرت عیسیٰ دی، تے حضرت عیسیٰ لبدے نہیں، عیسائی خود لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا حواریاں وچوں پیسے دے لالچ وچ آ کے حضرت عیسیٰ دے ایک صحابی نے، حواری نے جا کے دس دیتا کہ فلانے دے گھر وچ چھپے ہیں۔ یہ جاسوسی کیتی انہوں دے صحابی نے، صحابی تو معاذ اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ غدار سی، انہوں دی زبان وچ انہوں دا جو حواری سی انہیں جاسوسی کیتی تو پڑوا دیتا اپنے نبی نو، تے بادشاہ نے سولی چاڑ دیتا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نال عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لے، بادشاہ نے سولی تے چاڑ دیتا۔ اے بھی کردار عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا۔ آؤ کردار دیکھو محمد مصطفیٰ دی امت دا۔ حضور تے جس لے اوکھا وقت آیا، اے عیسیٰ علیہ السلام دی اوکھا وقت آیا تے انہوں نے اپنے نے فرما دیتا فلانے کھا دے، پیسے لے کے رشوت لے کے اپنے نبی نو فرما دیتا، قربان جاوا امت محمد تو جب رسول اللہ دے پیچھے قاتل نکلے، ایک غلام بسترے اتنے ستا ہے، دوجا غلام آقا دے نال پہ بستر اتنے سونا بھی موت، نال رہنا بھی موت۔ علی نے آخیا یا رسول اللہ، فرمایا جب میں نیٹ جاوا کہ قاتل نے آنا تو انہیں سیدھا حضور کے بستر سے حملہ کرنا ہے، تے جب بستر اتنے تلوار چلی تھی علی شہید ہو جان گے۔ ابو بکر سوچتے نے نال گیا کہ قاتلوں پیچھے نکلنا ہے، حضور کو قتل کریں گے تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ علی بستر سے لیٹ کے جان کا نظرانہ پہ پیش کرتا ہے، ابو بکر ہاں جا کے جان کا نظرانہ پیش پہ کرتا ہے۔ پہلی امت نبیوں پڑوا دیا رہی، رسول اللہ کی امت کے کملی والے خود ٹک کٹیے تیری ول آج نہیں آن دینی۔ اللہ کن تم خیر امت
اور میرے یار دا پہرا دین والے ہو، بڑی چنگی امت ہو، تسی چنگی امت ہو۔ تو ویکھو ہور قرآن پاک کے جو چیز ملتی ہے، قرآن چاہتا ہے جب 70,000 امتیاں لے کے موسیٰ علیہ السلام فرعون کو نسے تے 70,000 امتی تے وچ موسیٰ کلیم اللہ نسے فرعون کو مصر وچوں، پچھے فرعون دا 10 لاکھ دا لشکر گھوڑیاں تے سوار ہو کے تعاقب پیا کر 70,000 دا تعاقب کرتے پے 10 لاکھ تے سامنے دریائے نیل دیا سرکش لہراں تے تفسیراں بھی چاہتا جس لئے بالکل نیل دے کنڈے پہ آ گئے تے پچھا جب ویکھیا نا تے کوبڑیاں دیا ٹاپاں تے توڑ اڑتی پئی جی، او آ گیا جی فرعون آ گیا، پیچھے فرعون اگے دریائے نیل، پیچھے بھی موت اگے بھی موت، جے دریا وچ کدر تاں بھی موت، پیچھے نسل تاں بھی موت، کھلوتے رہن تاں بھی موت۔ ہن جائیے کتے اے جڑا حیجان دا عالم سی نا، اضطراب، موت جب اکھاں دے سامنے آ گئی، کردار دیکھو بنی اسرائیلیاں دا، ہن امت دا کیریکٹر دیکھو، سامنے موت پیچھے موت تے کھلوتے نے تے اتنے بھی موت۔ اے جڑا اضطراب تے حیجان تے موت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جذبات کی ترجمانی قرآن پاک کی، گھبرا کے نہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے دوالے ہو گئے، قوم تھی کہنے لگے چلو مارے چنگے پاوے اتنے بےگار کرتے سا، پاوے فرعون دے ظلم سہنے سا، پر زندہ تے ایسا نا یہ چنگا بچایا جی سانو فرعون کو میں موت دے منہ وچ لیا کٹیا جی، اگے بھی موت پیچھے بھی موت، ہن کی کریے؟ قرآن پاک نے انہوں نے تمام جذبات کو اپنے ایک لفظ کے سمیٹ کے رکھ چھڑے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں اج موسیٰ علیہ السلام نے آخیا کہ اے اللہ دے نبی اسی پھڑے گئے مارے گئے، قالوا انا لمدرکون مدرکون۔ ادراک کا جڑا لفظ ہے نا درک کہندے نے مکمل طور پہ سر تو لے کے پیر تک جڑا کنٹرول میں آ جانا، دبوچیا جائے، انہوں کہندے نے ادراک۔ اسی واسطے کہندے نے فلانی چیز کا ادراک کا معنی ہے کہ کسی چیز کی ماہیت نو خدا سمجھ لینا، پوری چیز اتنے حاوی ہو جانا تے غلبہ پانا، یہ کہندے نے ادراک۔ مدرکون انہاں کیا رب دے نبی پھڑے گئے مارے گئے کچلے گئے، اسی مارے گئے اسی پھڑے گئے اسی کچلے گئے۔ اے وے قرآن کوئی 70,000 وچ ایک ماں کا نام ایسا نہیں جڑا اللہ دے نبی دی پرواہ کرتا نظر آنا ہوئے۔ تسی جے پھڑے گئے ہو تو وچ نبی بھی تو تہاڈا موجود ہے نا، یا تے آکھو کہ نبی نے کوئی فرعون کولوں عہدہ لے کے تانوں پھڑوا چھڑیا، وچ کلیم اللہ بھی ہے کہ انہوں نے اسی مارے گئے اسی پھڑے گئے، ساڈا کھ نہیں گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر کو جواب ہے وہ جی دیتا، پنجابی جی کہتے ہیں جیسا منہ ویسی چپیڑ۔ اور بے وفا امتی ہو تمہیں اپنی جانا دی پئی ہے، تسی اس جان کا فکر کرو جہے صدقے منو سلوا کھاندے رہے، وہ جہے صدقے پٹے پٹیرے لاتے رہے، تمہیں کھا کے پھٹ گئے ہو جہاں صدقہ تے اوکھے ویلے آتے اسی مارے گئے کہ اپنے نبی کی پرواہ کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب بھی سنو، آپ نے فرمایا لا تحزنوا ان اللہ معی سیہدین۔ ایویں کبرے ہو، ہوش کرو، عقل کرو، اوسان بحال رکھو، لا تحزنوا حزن نہ کرو، ڈرو نہ، ان اللہ معی، اور رب میرے نال ہے، رب میرے نال ہے، او پاگلو رب میرے نال ہے، ایویں جرکے ہو تسی، ہوش کرو رب میرے نال ہے۔ 70,000 وچ ایک ماں دا لال ایسا نہیں جنوں دامن وچ سمیٹ کے تے موسیٰ علیہ السلام آکھن کے رب ساڈے دوواں دے نال ہے۔ 70,000 صحابی تے وچ نبی دا کہندا رب میرے نال ہے، تواڈے نال نہیں، تواڈے نال اس واسطے نہیں تسی پوچھتے لو، تسی بے وفا ہو، تسی تانوں اپنی جانا دی پئی۔
نبی کی پرواہ نہیں کرتے رب میرے نال ہے صدقے جاواں امت محمد تو نبی پاک دی امت دا ایک ہی جنا صدیق اکبر جدو غار وچ گیا تے ڈریا اپنے یار دی آبرو دی خاطر اپنی پرواہ نہیں فکر یہ کہ کافروں دیا آوازاں پہ سننا کدھر میرے یار تو شہید نہ کر دے تے رحمت للعالمین نے آخیا لا تحزن ان اللہ معنا اوے ابو بکر ڈرنا رب تیرے نال بھی ہے رب میرے نال بھی ہے یہ نبی پاک دی امت اللہ فرمانا کن تم خیر امت لو تسی بڑی چنگی امت ہو رب تیرے نال بھی ہے رب میرے نال ادھر 70,000 صحابیاں وچ ایک ماں کا لال ایسا نہیں جڑا ابو بکر کی برابری کر سکے بلکہ میں کہاں گا بنی اسرائیل دے 70,000 صحابی ایک ترکڑی دے پلے وچ پا دے کملی والے دا ابو بکر ایک پاسے پا دے پلا ابو بکر دا پاس ہو جائے کون تم خیر امتین اور میرے یار دے امتی ہو بڑے چنگے ہو تسی منیا عمل نہیں ساڈے چنگے عمل پیڑے نے عمل ساڈے واقعی خراب نے لیکن جتوں تک تعلق ہے نا ایمان دا جتوں تک ایمان دا تعلق ہے 14 صدیاں بیت گئی نے دنیا دی کوئی ہنیری ساڈے ایمان نو خراب نہیں کر سکتی عمل خراب نے ساڈے مننے اسی دودھ چ پانی بھی پانے ہیں مننے اسی ڈنڈی بھی مارنے ہیں یہ بھی مننے مرچاں اٹا پی پی کے ویچنے ہیں یہ بھی مننے ہر ہیرا پھیری اسی کرنی ہے لیکن الحمدللہ نبی پاک دی امت دا عقیدہ غلط نہیں ہو سکیا لا الہ الا اللہ 14 صدیاں پہلے فاران دی چوٹی دے جڑا توحید دا نعرہ گونجیا خدا دا کوئی شریک نہیں خدا دا کوئی مثیل نہیں خدا تعالی بے مثال ہے احد ہے صمد ہے واحد ہے موجود ہے جڑا عقیدہ صدیق اکبر دا سی اج نبی پاک دے گناہگار تو گناہگار امتی دا بھی اوہی عقیدہ ہے جڑا حضور دے 11 دا عقیدہ سی عمل سارے واقعی خراب نے عمل بھی یہ اس بگول سے کچھ نہ تھو عمل پیڑے نے ویلو قبر کا جڑا پرچا ہوتا ہے میں ہوں تھی گل کر قبر جڑے 3 سوال نے کی نے سوال پہلا سوال ہے من ربک تیرا رب کون ہے دوجا سوال ما دینک تیرا دین کی ہے تیجا سوال ما تقولو فی ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل الذی بعث فیکم اے جڑی شخصیت تیرے سامنے کھڑی ہے اے جڑا سراپا مبارک کھڑا ہے یہ پچھاننا کون نے ما کنتا تقول کیا کہا کرتے تھے فی حق حاضر رجل یہ نہیں قبر سے سوال ہونا کہ ما تقول کا معنی ہے آپ کا کیا خیال ہے اس شخصیت کے بارے میں قبر بھی پھنسی ہونی ہے پھنسیا ہوئے گا اتنے تو یہ کوئی آخنا کہ میرے حاجت روا نے میرے مشکل کشا نے ہے جی میرے اوکھے ویلے کام آنے والے نے میرے لجپال آقا نے اتنے تو پھنسیاں تو وہ کہنا ہی نہیں فرشتے نے نہیں پوچھنا کہ آپ کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو کیا رائے رکھتے ہو فرشتے کہیں گے ما کنتا تقول کیا کہا کرتے تھے زندگی میں کیا کہا کرتے تھے اس وقت کیا عقیدہ رکھتے تھے بتاؤ کیا عقیدہ تھا اے 3 سوال دینا ایمان نہ دسو یہ جڑا قبر دا پہلی منزل ہے اتنے کوئی نماز روزے دا سوال ہوا قبر میں چلو محشر بھی ہونا ہے اولین پرسش نماز ببد روزے محشر کے جاگ اداس ببد اولین پرسش نماز ببد محشر والے دن پہلا کوشچن نماز ہے قبر دا پہلا کوشچن اللہ دی ذات اسلام تے حضور اتنے کدھر ہے نماز کا ذکر کدھر زکات کی پوچھ ہوئی ہے قبر اور بولو تو صحیح ہے رب نے نماز پوچھا بھی رائے میں جانا ہونا تھا کہ نہیں سے جانا ہوتا تبلیغ کرنا تھا کہ نہیں سے کرنا نماز پڑھنا تھا کہ نہیں سے پڑھنا کوئی سوال نہیں معلوم ہوا سجنا یہ جی پہلی پوڑی ہے نا قبر کی یہ بن گئی آخرت کی قبر کا بیڑا پار ہے وہ قیامت بھی بیڑا پار ہے جنہیں اکھڑنا قبر بھی یار تو یا کے اکھڑ دے سنی کبھی نہیں اکھڑے گا ویٹ نہیں کرے گا میرا وہ کملی والا ہے
سے ہی آ کے رڑنا ہے، جہاں بیڑا پار ہونا ہے کملی والے تو ہی آ کے پار ہونا ہے۔ چلو دعا کر اللہ تعالیٰ حضور دی پہچان عطا فرمائے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کیونکہ اتنے انہوں نے پوچھنے ماں تم تقول کیا کہا کرتے تھے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو تو گر مان گیا۔ ایتھے من حضور نے، اوتھے تے سارے ہی مننا ہے، اوتھے تے نبیاں بھی کہنا کہ بس مصطفیٰ ہی ساڈا آسرا ہے، اوتھے تے نبیاں دی زبان تے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ میں عرض کرنا سا رسول اللہ دی امت کا کردار۔ اچھا وہ دیکھو قرآن پاک بھی جاؤں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جدو اپنی امت نو آخیا بھی بھائی بیت المقدس تے حملہ کریے جہاد کرنا ہے، کہ اللہ کا حکم ہو گیا کہ بیت المقدس تے مشرکاں کا قبضہ ہے تے چلو جہاد کریے۔ قرآن کے سارا موجود ہے مکالمہ، امت نے کوڑا جواب دے دیتا۔ امت نے کہ نہیں جناب ہے لڑائی جھگڑا ہے سن پسند نہیں، امن کی زندگی گزار رہے ہیں، کیوں نقصے امنے عامہ کر رہے ہو؟ حضور ساری زندگی سے انتشار خلجان پیدا کر لگے۔ حضور نہیں لڑن کی گل نہ کرو۔ انہوں نے کیا مبارک ہوئے جے بچ کے آؤ گے تو غازی بنو گے، تے جے مر جاؤ گے تو شہید ہو گے۔ بیت المقدس تے حملہ کریے، مشرکاں کو اللہ کا گھر پاک کریے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، اور میری امت چلو بیت المقدس تے حملہ کریے، رب نے فرض کر دیتا جہاد۔ امت کا جواب سنو، قالوا لن ندخلها ابدا ان فيها قوما جبارين۔ حضور معذرت ہے، سرکار گزارش ہے، حضرت اسی اتنے اٹیک نہیں کرنا، سمجھ دو اتنے بڑی تگڑی قوم ہے، جبارین قوم مالکہ مضبوط قوم ہے، اصلے نال مسلح قوم ہے، طاقتور قوم ہے، اسی بکھرے ہیں، سارے کو سامان جنگ نہیں۔ تے حضور گزارش ہے معذرت سرکار ہاں کوئی ہور حکم ہے تے غلام حاضر نے، اے کام ایسا نہیں کرنا، بیت المقدس تے ایسا حملہ نہیں کرنا، معذرت ایسا نہیں جناب جانا۔ اللہ دے نبی نے ویکھیا بھی کوڑا جواب دے دیتا ہے، اللہ کے نبی نے پھر انہوں نے دوجے رنگ چاکیا، فرمایا گل سنو تمہیں جانا بڑیاں پیاریاں نے تے زندگی بڑی عزیز ہے، میں گارنٹی دینا تہاڈیاں زندگیاں میں اللہ کا نبی ہاں، میں تہاڈا کمانڈر ان چیف بنا گا، تسی میرے فوجی بن جائے، گھوڑیاں تے چڑھ کے تکبیر دا نعرہ مار دے جدوں اسی نکلاں گے نا تے اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے ساڈے لشکر دی دہشت اللہ انہاں تے پا دے گا، بغیر لڑیوں ہی اللہ فتح عطا کر دے گا۔ قرآن پاک آپ نے فرمایا ادخلوا الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون۔ دروازے تک ہی آؤ، گیٹ تک ہی، بارڈر تک ہی آؤ، انکم غالبون، غلبہ تہاڈا ہے۔ وہ لگے آپس سے خسر پسر کرنا، کہنے لگے وہی لگے جو مروان سن دے گل کرنا جی آدھے نے بغیر لڑیوں ہی فتح میں انہیں چوڑیاں پائیاں نے بغیر لڑیوں سانو دے دیں گے بیت المقدس، اے مرواؤ وچوں کچھ بولے کہنے لگے اج پتہ لگا بھڈے بٹیرے کیوں کھواندے رہے نے سانو، اے منو سلوا کھوا کھوا کے پہلا تگڑیاں کیتا نے سانو، ہن قربانی دا بکرا لگے جے بنا۔ سنو امت کا جواب، امت نے آخیا فذهب انت وربک فقاتلا انا هؤلاء قاعدون۔ حضرت گل ہے حضرت محسوس نہ کرے ہو ساری معذرت ہے، بڑا ہی تمہیں جہاد کا جی شوق ہے نا تو سرکار تسی لڑو تو تھوڑا رب جا کے
اسی اتنے بیٹھے ہیں تھوڑی لڑائی ویکھاں گے اساں نہیں جی سرکار اوپر جانا کاروباری لوگ سن انہاں کہ جی ساڈیاں منڈیاں دا کی بنے گا گوداماں دا کی بنے گا لگے جی مروان سانوں عشق ہے محو تماشا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اوے عقل تے تینوں کہندی بچ جا بچ جا بچ جا رسول اللہ دا عشق کہندا جان محمد دے قدماں تو قربان کر دے انہاں کہندے جناب معذرت تسی لڑو تہاڈا رب لڑے اے اسی کلمہ مرن واسطے نہیں سی پڑھیا ادھر فرعون کو بچا کے لیا نے بڑی مہربانی کی نے ادھر بچا کے آپ ہی مروان لگے نے سانو ایک آدھا سانو بچایا تو نہ سا نہیں لڑنا جناب اے جے موسیٰ علیہ السلام دی امت صدقے جاواں کملی والیا تیری امت اللہ کیوں نہ آکھے کن تم خیر امت نو محبوب دے غلامو تسی بڑی چنگی امت ہو نبی پاک تے جدو اوکھا وقت آیا نا تے حدیث وچ آندا مقداد بڈھے صحابی نے اٹھ کے آخیا حضور نے فرمایا بھائی میرے تے ابو جہل لگا حملہ کر دو 1000 کا لشکر لے کے آیا ہے وہ غلاموں میں خیال ہے کہ محمد نو شہید کر دوا تے ایک نہ لٹ بجا دوا اوکھا وقت ہے غلاموں کی خیال ہے تھوڑا دیکھو نا اے جے نا جمہوریت دا مزاج حضور دا صحابہ کو رائے لے کے تے پھر حضور نے قدم اٹھایا کی خیال ہے حضور دا ایک بڑھا صحابی سیدنا مقداد کمبدے کمبدے اٹھے آدھے نے سونے تیرے سامنے دم مارن کی مجال نہیں آقا حکم ہوئے تو غلام کو جرس کرے فرمایا مقداد ہاں کبو کی کہنا تسا مقداد نے آخیا یا رسول اللہ یہ تو لباں تے موہراں لگیاں نے یہ تو وکاؤ مال ہے یا رسول اللہ تہاڈا سارا غلام بیٹھے نے تو بولن کی ضرورت نہیں میں سارے کی طرفوں ترجمانی کر کے عرض کرنا فرمایا مقداد کی خیال ہے شاہنامے میں حفیظ جلندری نے مقداد اس حدیث دا مکھی مار ترجمہ شاہنامے کیتا ہے کیا بات مقداد نے آخیا تعالی اللہ یہ سیوا نہیں ہے وفاؤں کا پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت مند ماؤں کا یا رسول اللہ ڈبے کا دودھ نہیں پیتا غیرت مند ماوا کا دودھ پیتا ہے پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت مند ماؤں کا تمہارا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں یا رسول اللہ اسی موسیٰ دی امت نہیں آکھاں گے تسی لڑو تے تہاڈا رب لڑے کملی والے اج تیرے تے اوکھا وقت آیا حضور اسی تہاڈی خاطر جاناں قربان کر داں گے بچے قربان کر داں گے پتر قربان کر داں گے جتھے تیرا پسینہ گرے گا خون دیاں ندیاں بہا داں گے آقا اوکھا وقت آیا کملی والے ہاتھ کنگن کو آسی کیا آزما کے ویکھ لے کملی والے اللہ آندا تسی بڑی چنگی امت ہو چنگا خود کیوں نہ آخے آج دنیا دیکھو میں 5 منٹ کی اجازت 2:30 بجے انشاءاللہ میں معروضات آخری گل عرض کرنی اعلی حضرت فاضل بریلوی احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی نعت کتنا خوبصورت شعر فرمایا ہے آپ نے اعلی حضرت فرماندے نے پہلیاں امتاں یوسف علیہ السلام دا حسن ویخ کے تے اس زنانیاں نے اپنی چیچیاں کٹ لیا یوسف دا حسن ویخ کے زنانیاں نے انگلاں کٹیاں احمد رضا فرماندے نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا یوسف دے حسن تے مصر وچ زنانیاں دیاں انگلاں کٹیاں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یا رسول اللہ یوسف دے حسن ہوتے مصر دیاں زنانیاں نے انگلیاں کٹ دیاں کملی والے تیرے نام ہوتے جوان اپنے نام کے سر قربان سے کر دے وے لو پاویں گناہگار عملی خامیاں بے بنا نے تساں دیکھیا نا تماشا سلمان رشدی دی کتاب دا اس ویلے سلمان رشدی اتنے عرصہ حیات تنگ ہویا ہوا ہے زنانی وقت لاکا منگن ڈئی وہ امریکن
یہ بے وفا یورپ دیا بیویاں وہ آدھی مینو طلاق دے، کیونکہ مصیبت پائی، کدی کسی ملک دوڑنا، کدی کسی گھر وڑنا، رات کتنے سونا، کدی کتنے، مینو طلاق دے۔ زنانی وقت طلاق منگتی پئی ہے تو انہوں مشورہ دیتا گیا تو پلاسٹک سرجری کرا کے اپنی بوتھی تبدیل کرا تاکہ تو بچ جائیں۔ پوری دنیا نے مسلمانوں دیا نظر سلمان رشدی اتنے نے کہ ہر مسلمان کہنا مینو نظر آئے تو میں کچا کھا جا اس اور پہلے امت نبی دیا آبرو سے خود حملے کرتے سن تے نبیاں موت کے منہ پاندے سن۔ اج 14 صدیاں بیت گئی نے اور گئے گزرے زمانے میں بھی اج نبی پاک دا امتی نبی دے نام تو جان قربان کیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تسی چنگی امت ہو۔ دعا ایک کھیڈا نے ساریاں عشق مصطفیٰ دی، حضور نال وابستہ رہو، سرکار کے دامن گیر رہو۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔